حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس کے اندر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ بذات نبوت ہے، اور آپ کے علاوہ جو دیگر انبیاء ہیں ان کی نبوت بالعرض نبوت ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت سجانے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی تخلیق فرمائی ہے۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا جس زمانے میں آپ نبوت کے مقام پر فائز نہ ہو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی، آپ ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بذات نبوت۔ اور دیگر انبیاء ان کو جو نبوت ملی ہوئی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اور واسطے سے ملی ہوئی نبوت ہے، اسی لیے تو یہ اپنی ابتدا میں نبی نہیں تھے، بلکہ ان کو نبوت کے مقام پر اس وقت فائز کیا گیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اس طرح یہ نبی بالعرض ہوئے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بذات اور بالعرض کے مسئلے کو دو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا۔ پہلی مثال سورج، چاند، زمین، آئینہ اور اس کے علاوہ دیگر بے شمار چیزیں، کہنے کو تو یہ تمام چیزیں روشن، منور اور چمکدار ہیں، لیکن ان کے روشن اور منور ہونے میں ایک بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ سورج یہ جو روشن و چمکدار ہے، منور ہے، یہ اپنی ذات کی وجہ سے ہے، اس کو جو روشنی حاصل ہے، اس کو جو روشنی ملی ہوئی ہے، یہ کسی کے واسطے اور کسی کے فیض سے نہیں ملی ہوئی ہے۔ جبکہ سورج کے علاوہ جو دیگر چیزیں روشن و منور ہیں ان کا اجالا اپنا اجالا نہیں ہے، بلکہ یہ سورج سے مستعار لیا ہوا ہے، سورج کے فیض اور واسطے سے ملا ہوا اجالا اور روشنی ہے۔ اس لیے سورج کو ہم منور بالذات اور ان تمام چیزوں کو منور بالعرض کہیں گے۔ دوسری مثال، اللہ کی ذات بھی موجود ہے اور اللہ کی مخلوقات بھی موجود ہیں، لیکن اللہ کے موجود ہونے میں اور اس کے مخلوقات کے موجود ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ جو موجود ہے وہ کسی کے موجود کرنے سے موجود نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک رہے گا، وہ بغیر وہ کسی کے وجود میں لانے سے وجود میں نہیں آیا ہے۔ جبکہ اللہ کی مخلوقات یہ اللہ کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہیں، اللہ جب چاہے ان کو معدوم کر دے، اللہ جب چاہے ان کو موجود کر دے۔ تو اللہ کو ہم موجود بالذات کہیں گے اور اللہ کی مخلوق کو ہم موجود بالعرض کہیں گے۔ بہرحال یہ تو دو مثالیں تھیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے موجود بالذات اور بالعرض کے فرق کو سمجھایا۔ دعویٰ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالذات نبی ہیں اور دیگر انبیاء یہ بالعرض نبی ہیں۔ اس دعوے پر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 دلیلیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی دلیل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عہد الست کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ عہد الست میں ہم نے تمام نبیوں سے ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا کہ اگر تم میں سے کسی بھی نبی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مل جائے تو وہ حضور کا زمانہ پا لینے کے بعد اپنی شریعت پر عمل نہیں کرے گا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے گا۔ قرآن کی اس آیت کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دعوے کی پہلی دلیل بنائی۔ حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی،
کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میرے زمانے میں موجود ہوتے تو ان کو بھی میری ہی اتباع کرنی پڑتی، ان کو بھی میری شریعت پر عمل کرنا پڑتا، ان کو بھی مجھ پر ایمان لانا پڑتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل بنائی۔ تیسری دلیل، ہر کس و ناقص کو یہ بات معلوم ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آخری زمانے میں تشریف لا رہے ہیں، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو اس وقت وہ بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے بلکہ بحیثیت ایک امتی آئیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اس واقعے کو، اس عقیدے کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دعوے کی تیسری دلیل بیان کی۔ ان تینوں دلیلوں کے اندر ایک بات مشترک ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کی بعثت کے بعد کوئی بھی نبی آتا ہے تو اس نبی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانا، حضور کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہو جایا کرتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اصل قرار دیں اور دیگر انبیاء کی نبوت کو یہ بالعرض قرار دیں۔ تو یہ ہو گئی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تین دلیلیں۔ چوتھی دلیل، حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علمت علم الاولین والآخرین، کہ مجھ سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان تمام کا علم دیا گیا ہے، اور میرے بعد جتنے لوگ آئیں گے ان تمام کا علم بھی مجھ کو دیا گیا ہے۔ یعنی میری ذات ما قبل کے لوگوں کے علوم کی جامع ہے اور ما بعد کے لوگوں کے علوم کی جامع ہے۔ تو اس دلیل کو، اس حدیث کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دعوے کی چوتھی دلیل بنائی ہے۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی بالذات ہیں اور دیگر انبیاء نبی بالعرض ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چار دلیلوں کے ذریعے سے مدلل کیا ہے۔ تین دلیلیں تو اب بالکل واضح ہو گئی، ہر شخص کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ البتہ چوتھی دلیل کے اندر تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا انغلاق ہے۔ وہ واضح طور پر دلالت نہیں کر رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالذات نبی ہے، کیونکہ اس کے اندر صرف یہی ایک بات بیان کی گئی ہے کہ میری جو ذات ہے وہ ما قبل کے علوم کی اور ما بعد کے علوم کی جامع ہے۔ تو اس سے صرف یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علم کے باب میں تمام لوگوں کی جامع ہے۔ اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالذات نبی ہیں۔ اسی انغلاق کو، اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی آسان مثال بیان فرمائی ہے۔ اس مثال کو سمجھ لینے کے بعد یہ حدیث علمت علم الاولین والآخرین یہ کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بالذات پر دلالت کر رہی ہے، اس کا سمجھنا بالکل آسان اور سہل ہو جائے گا۔ وہ مثال کیا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہم انسانی بدن کے نظام پر غور کریں تو اس نظام کے اندر ہمیں بے شمار قوتیں کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ مثلاً دیکھنے کی ایک الگ قوت و طاقت ہے، سننے کی ایک الگ قوت و طاقت ہے، سوچنے کی ایک الگ قوت و طاقت ہے، سونگھنے کی ایک الگ قوت و طاقت ہے، لمس کی ایک الگ قوت و طاقت ہے۔ یہ تمام قوتیں انسانی بدن کے اندر کام کرتی ہیں۔ اب کام کیسے کرتی ہیں ذرا اس کو سمجھیں۔ مثلاً یہ ہے قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت۔ جب ہم اس قوت کے ذریعے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ ہماری قوت، یہ طاقت
اس دیکھی ہوئی چیز کے ڈاٹا کو، اس کی انفارمیشن کو، اس کی معلومات کو جمع کرتی ہے اور جمع کر کے قوت عاقلہ کے یہاں یعنی سوچنے والی قوت کے یہاں یہ بھیج دیا کرتی ہے۔ اسی طرح یہ قوت سامعہ سننے کی جو طاقت ہے، جب اس کے ذریعے ہم کسی بات کو سنتے ہیں تو یہ قوت اس سنی ہوئی پوری بات کے ڈاٹا اور انفارمیشن کو اکٹھا کرتی ہے اور پھر یہ پورے ڈاٹا اور انفارمیشن کو قوت عاقلہ یعنی سوچنے والی قوت کے یہاں ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ اور صرف یہی دو قوتیں نہیں بلکہ جتنی بھی قوتیں انسان کی بدن کے اندر کام کرتی ہے وہ کام ہی اسی طرح کرتی ہیں کہ اپنے ڈاٹا کو، اپنی انفارمیشن کو، اپنی معلومات کو جمع کرتی ہیں اور جمع کرنے کے بعد یہ قوت عاقلہ کے یہاں یعنی سوچنے اور غور و فکر کرنے والی قوت کے یہاں یہ ٹرانسفر کر دیتی ہیں، اس کے یہاں بھیج دیا کرتی ہیں۔ ہم اگر غور کریں تو یہ جو قوت عاقلہ ہے، سوچنے اور غور کرنے کی قوت ہے، یہ اسٹور ہو گئی، یہ اسٹور ہے تمام قوتوں کی، جامع ہے تمام قوتوں کی۔ تمام قوتوں کے پاس جو الگ الگ طرح کی انفارمیشن، معلومات اور ڈاٹا ہے، یہ قوت عاقلہ ان تمام ڈاٹا اور انفارمیشن کو اپنے یہاں جمع کر رہی ہے۔ اب دیکھیں اس قوت عاقلہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مماثلت حاصل ہو گئی۔ حضور کی ذات یہ بھی ماقبل کے اندر جتنے ڈاٹا، جتنی انفارمیشن، جتنی معلومات تھی، ان تمام ڈاٹا انفارمیشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جمع۔ حضور کے بعد کے زمانے میں بھی جو کچھ ڈاٹا انفارمیشن اور معلومات ہے وہ سب کے سب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح قوت عاقلہ کے یہاں پورا ہر قسم کا ڈاٹا اور انفارمیشن جمع ہے، تو جمع ہونے کے اعتبار سے آپ کی ذات اور اس قوت عاقلہ کو مماثلت ہو گئی۔ قوت عاقلہ یہ بھی، اس کے یہاں بھی ہر جگہ کا انفارمیشن، ہر جگہ کی ڈاٹا جمع ہو رہی ہے۔ آپ کی ذات کے یہاں بھی ماقبل کے لوگوں کا علم جمع ہے، ما بعد کے لوگوں کا بھی علم جمع ہے۔ تو جس طرح ہم قوت عاقلہ کو جامع کہہ رہے ہیں، ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی یہ جامع کہلائے گی۔ اتنی بات تو واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی۔ اب آئیے انسانی بدن کے اندر ایک اور چیز دیکھیں۔ اگر ہم انسانی بدن سے یہ قوت عاقلہ کو نکال دیں، غور و فکر کرنے والی قوت و طاقت کو نکال دیں اور بقیہ قوتوں کو باقی رکھیں، لیکن عقل کے نکل جانے کی وجہ سے، قوت عاقلہ کے نکل جانے کی وجہ سے اور جو قوتیں ہیں، خواہ ہو قوت باصرہ ہو، قوت سامعہ ہو، قوت لامسہ ہو، قوت شامہ ہو، یہ جو جتنی بھی قوتیں ہیں، قوت عاقلہ کے نکل جانے کی وجہ سے یہ بیکار اور معطل ہو جائیں گی۔ کیونکہ قوت عاقلہ جب یہ تمام ڈاٹا اور انفارمیشن کو جمع کرتی ہے تو پھر وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس ڈاٹا کے اندر میرے لیے کون سی نفع کی چیز ہے، کون سی نقصان کی چیز ہے، کس کو اپنانا چاہیے، کس کو چھوڑنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر قوت عاقلہ کو نکال دیا جائے تو یہ تمام جو قوتیں اور ہیں یہ بیکار اور معطل ہو جائیں گی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ قوت عاقلہ جس کو ابھی تک ہم نے جامع کہا تھا، وہ صرف جامع نہیں ہے بلکہ وہ تمام قوتوں کی اصل بھی ہے۔ تو یہیں سے ایک نتیجہ نکلا کہ جو چیز جامع ہوا کرتی ہے وہ چیز اصل بھی ہوا کرتی ہے۔ جب یہ نتیجہ ہم نے انسانی بدن میں غور و فکر کرنے کے بعد نکال لیا تو اب اس نتیجے کو حضور کی ذات پر بھی نافذ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہیں، یہ تو ثابت ہو گیا۔ یہاں سے جو نتیجہ نکلا ہے کہ جامع اصل بھی ہوا کرتا ہے، تو حضور جب جامع ہیں تو حضور اصل بھی ہوئے۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ کیا ہوگی؟ جامع ہونے کے ساتھ ساتھ اصل قرار پائے گی۔
میرے خیال سے اب بات بالکل واضح ہو گئی کہ علمت علم الاولین والآخرین کی حدیث کے ذریعے کس طرح مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے اصل ہونے کو ثابت کیا ہے۔ تو یہ کل 4 دلیلیں ہو گئی جس کے ذریعے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بذات ثابت فرمایا۔ البتہ ایک اعتراض وارد ہوگا، وہ بھی اعتراض صرف چوتھی دلیل پر وارد ہوگا، یعنی علمت علم الاولین والآخرین والی حدیث پر وارد ہوگا۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ چلیے ہم اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اس حدیث کے باب میں آپ نے جو کچھ بھی توجیحات پیش کی ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اپنی توجیح کو سمجھانے کے لیے آپ نے جو مثال بیان فرمائی ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو تسلیم کرنے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ کیا ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے علم کے جامع ہیں، اور جب علم کے جامع ہیں تو علم کے اصل بھی ہوئے، اس لیے کہ جامعیت جہاں ہوگی اصلیت بھی تو وہی نہ ہوگی۔ تو جب علمت علم الاولین والآخرین سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ تمام لوگوں کے علم کے جامع ہیں، تو آپ کی توجیحات آپ کی مثال کو تسلیم کر لینے کے بعد یہی تو ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے علوم کے اصل ہیں۔ یعنی آپ کی پیش کردہ حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالذات ہیں اور دیگر لوگ یہ عالم بالعرض ہیں۔ آپ نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی بالذات ہیں، اور آپ دلیل میں جو ذکر کر رہے ہیں، آپ نے جو دلیل پیش کی ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالذات ہیں۔ تو دعویٰ نبوت کے باب میں اور دلیل علم کے باب میں، یہ ہے اعتراض۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا مفصل جواب دیا ہے۔ اس کے جواب میں مولانا تحریر فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ انسان کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے اس کا علم اور ایک ہے اس کا عمل۔ جب کوئی شخص اپنے علم کے اندر کمال کو پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کا مستحق ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ستائش کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اپنے عمل کے اندر کمال کو پہنچتا ہے تب بھی وہ اللہ کے انعام کا، اللہ کے اکرام کا مستحق ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن لوگوں پر اپنا انعام کیا۔ جب ہم اس بات کو تلاش کریں گے تو قرآن اعلان کرتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے جن لوگوں پر اپنا انعام کیا ہے، جن پر اپنا اکرام کیا ہے، 4 لوگوں کو بیان فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ دلیلوں کے تتبع سے یہ بات پورے یقین اور پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ نے جو انبیاء پر انعام کیا ہے، جو صدیقین پر انعام کیا ہے، وہ انعام ان کے علمی کمال کی وجہ سے کیا ہے، اور شہداء و صالحین پر جو انعام کیا ہے یہ ان کے عملی کمال کی وجہ سے کیا ہے۔ تو جب نبیوں پر انعام و اکرام ہوا ان کے علمی کمال کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہی نکلا کہ نبوت یہ کمالات علمیہ میں سے ہے۔ اس لیے اگر نبی کے علمی کمال کو بیان کیا جائے گا
تو وہ صرف اس نبی کا علمی کمال نہیں ہوگا بلکہ اس نبی کی نبوت کا بھی کمال شمار کیا جائے گا۔ پس جب ہم نے علمت علم الاولین والآخرین کے ذریعے نبی کو عالم بالذات ثابت کیا تو اس سے آپ کا نبی بالذات ہونا بھی خود بخود ثابت ہو گیا، کیونکہ علم کے باب میں آپ کے کمالات کو بیان کرنا یہ صرف علم کے باب میں کمال کو بیان کرنا نہیں ہوگا بلکہ یہ نبوت کے باب میں کمال کو بیان کرنا ہوگا، اس لیے کہ نبوت کمالات علمیہ میں سے ہے۔ یہ ہے جواب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ علمت علم الاولین والآخرین پر اعتراض ہی وارد ہوا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالذات ہیں۔ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ نبی بالذات ہیں، تو دعویٰ نبی بالذات کا اور دلیل عالم بالذات کی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ دراصل نبوت کمال علمیہ میں سے ہے، تو جب ہم نے نبوت علم کے باب میں آپ کے کمال کو ثابت کیا تو صرف علم کے باب میں آپ کا کمال نہیں مانا جائے گا بلکہ نبوت کے باب میں بھی آپ کا کمال شمار کیا جائے گا۔ تو یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کا خلاصہ ہو گیا۔ اب آگے مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ نبوت کمالات علمیہ میں سے ہے، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 5 دلیلیں بیان فرمائی۔ نبوت یہ کمالات علمیہ میں سے ہے، اس کی مولانا نے 5 دلیلیں ذکر کی ہے، 5 دلیلیں بیان کی ہیں۔ پہلی دلیل مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کی کہ اگر ہم غور سے دیکھیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک امتی عمل کے باب میں اپنے نبی سے بظاہر بڑھ جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں، 1 حج کیے۔ اس امت کے اندر بے شمار ایسے افراد پائے جائیں گے جنہوں نے 10-12 حج کیے ہیں، جنہوں نے 20-22 عمرے کر رکھے ہیں۔ تو اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا عمل نبی سے کیا ہے کہ عمل سے بڑھا ہوا ہے۔ ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کے لیے جو قدم بڑھائے ہیں، 1 قدم کے برابر بھی اس کے 20-22 عمرے اور 10 حج یہ پورے مل کر بھی اس کی حیثیت کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضور نے صرف 4 عمرے کیے ہیں، 1 حج کیے ہیں، اور امتی میں سے بے شمار ایسے افراد ہیں جنہوں نے 10 حج کیے ہوں گے، جنہوں نے 20-25 عمرے کر رکھے ہوں گے۔ تو ان امتیوں کا عمل ظاہر کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بڑھ گیا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، آپ نے نمازیں پڑھی۔ مان لیتے ہیں ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض نمازیں ادا کی ہیں وہ 23 سال تک ادا کی ہیں، جو روزے رکھے ہیں وہ 23 سال تک رکھے ہیں۔ اس امت میں بے شمار افراد ایسے ہیں جو 50 سالوں سے نماز ادا کر رہے ہیں، 50 سالوں سے روزے ادا کر رہے ہیں۔ تو ان امتیوں کا عمل ظاہر کے اعتبار سے، یہ بار بار ظاہر کی قید اسی لیے لگائی جا رہی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت امتیوں سے کم کر دی گئی۔ نہیں، ظاہر کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے امتی کا عمل زیادہ ہے اور نبی کا کم ہے۔ لیکن یہاں بھی مسئلہ وہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 سجدہ، سجدے میں پڑھی ہوئی 1 تسبیح کے 1 الفاظ، پوری امت، ایک شخص نہیں، پوری امت زندگی بھر سجدے ادا کرتی رہے، تب بھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 سجدے میں ادا کی گئی 1 تسبیح کے جو 1 لفظ ہے اس کی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ لیکن ظاہری اعتبار سے وہ بڑھ گیا کہ نہیں بڑھا؟
تو ظاہر کے اعتبار سے امتی کا عمل کبھی کبھی نبی سے بڑھ جایا کرتا ہے۔ اس کا مطلب کہ نبوت کا جو کمال ہے وہ علم کا کمال ہے، کہ امتی عمل کے اعتبار سے تو نبی کے برابر یا نبی کے سے بڑھ سکتا ہے، لیکن علم کے باب میں قیامت کی صبح تک ان نبی کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ نبوت یہ کمالات علمیہ میں سے ہے۔ دوسری دلیل، نبوت یہ نبأ سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے ہیں خبر کی، اور خبر علم کی ایک قسم ہے۔ اس کا مطلب کہ نبوت اپنے ماخذ اشتقاق کے اعتبار سے بھی علم کی قبیل سے ہے، علم کے باب سے۔ تو نبوت اپنے ماخذ اشتقاق کے اعتبار سے بھی بتا رہی ہے کہ یہ کمالات علمیہ میں سے ہے۔ تیسری دلیل، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو لفظ ارشاد فرمائے، مصدق رسول۔ یہ لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کیے گئے۔ ہم اس کے اندر غور کریں، مصدق یہ تصدیق سے بنا ہے، اور تصدیق کے لیے خبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور خبر بھی علم کی قبیل سے ہے۔ تو پتہ چلا کہ تصدیق، مصدق یہ اپنے لوازم کے اعتبار سے علم کی قبیل سے ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، وہ صفت اپنے لوازم کے اعتبار سے پتہ دے رہی ہے کہ نبوت کمالات علمیہ میں سے ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ارشاد فرمایا رسول۔ رسول کے معنی آتے ہیں پیغامبر، پیغام پہنچانے والا۔ اب پیغام کس چیز کا پہنچایا جائے گا؟ اللہ کے اوامر کا، اللہ کے نواہی کا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے اوامر اور اللہ کے نواہی یہ سب کے سب بھی تو علم کی قبیل سے ہیں۔ تو لفظ رسول یہ بھی اپنے لازم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی پتہ دے رہا ہے کہ نبوت یہ کمالات علمیہ میں سے ہے۔ یہ ہو گئی تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل، ایک عجیب دلیل مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ عالم ارواح کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کی تربیت اللہ کی صفت علم کر رہی تھی، اور دنیا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب ایک طبیب کی تربیت میں کوئی رہتا ہے طبیب بن کر نکلتا ہے، وکیل کی تربیت میں رہتا ہے وکیل بن کر نکلتا ہے، فقیہ کی تربیت میں رہتا ہے فقیہ بن کر نکلتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کی صفت علم کی تربیت میں جو ذات رہے گی یقیناً وہ کیا بن کر کے نکلے گی؟ عالم بن کر کے نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تب بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو کمالات ہیں وہ علمی کمالات ہیں۔ یہ ہو گئی چوتھی دلیل۔ پانچویں دلیل، مولانا فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اپنے اپنے زمانوں کے اندر معجزے عطا کیے جاتے ہیں۔ ان تمام معجزوں میں ایک خاص معجزہ ہوتا ہے جو ہمہ وقت اس نبی کے ساتھ رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا جو ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہتا ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن نام ہے کس کا؟ فصاحت کا، بلاغت کا، اوامر کا، نواہی کا، احکام کا، قصص و امثال کا، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ اور یہ تمام چیزیں علم کی قبیل سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا معجزہ دے کر کے یہ بتا دیا کہ نبوت کا کمال یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال جو ہے وہ علمی کمال ہے، کیونکہ
معجزہ جو ہوا کرتا ہے یہ اسی فن میں تصور کیا جاتا ہے جس فن میں اس شخص کا کوئی شریک نہ ہو، کوئی سہیم نہ ہو، وہ شخص اس فن میں بالکل یکتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن جیسا علمی معجزہ دے کر کے یہ بیان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، کوئی بھی سہیم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے باب میں یکتا اور بے نظیر ہیں۔ تو اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ نبوت یہ کمالات علمیہ میں سے۔ تو اس طرح 5 دلیلیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی اس بات کی کہ نبوت یہ کمالات علمیہ میں سے۔ اب ایک مرتبہ خلاصے کے طور پر ہم دیکھ لیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ موصوف نبی بالذات ہیں اور دیگر انبیاء نبی بالعرض ہیں۔ اس دعوے کی دلیل آپ نے 4 بیان فرمائی۔ اس میں جو چوتھی دلیل تھی علمت علم الاولین والآخرین، اس دلیل میں ذرا سی پیچیدگی تھی۔ اس پیچیدگی کو مولانا نے ایک مثال سے ثابت کیا اور بیان فرمایا کہ یہ دلیل، یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ آپ عالم بالذات ہیں، اور جب آپ عالم بالذات ہیں تو یقینی طور پر آپ نبی بالذات بھی ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کمالات علمیہ میں سے ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ نبوت کمالات علمیہ میں سے ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے 5 دلیلیں بیان فرمائی ہیں۔ تو اس طرح تحذیر الناس کا جو دعویٰ تھا کہ آپ کی نبوت بالذات ہے وہ بالکل مدلل ہو جاتا ہے۔ اس بحث کے اندر ابھی کئی مضامین ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے صرف 2 مضمون اور ذکر کیا جا رہا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس آیت کے اندر اللہ نے 4 لوگوں پر انعام و اکرام کیا ہے۔ وہ 4 لوگ کیا ہیں؟ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین۔ ان 4 میں سے شروع کے 2 یعنی انبیاء اور صدیقین، ان پر جو انعام کیا ہے وہ انعامات ان کے علمی کمال کی وجہ سے ہے۔ یعنی جب نبی علمی کمال کو پہنچا اللہ نے انعام کیا، جب صدیقین یہ علمی کمال کو پہنچے تو اللہ نے ان پر انعام کیا۔ اسی طرح شہداء اور صالحین جب یہ دونوں بھی عملی کمال کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی کے بیان کا خلاصہ۔ اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی علمی کمال کو پہنچا، اللہ کا نے انعام کیا، صدیق یہ بھی علمی کمال کو پہنچا تو اللہ نے انعام کیا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی اور صدیق یہ دونوں تو ہم پلہ، ہم رتبہ، ہم مرتبہ ہو گئے۔ یعنی صدیق کا رتبہ اور مرتبہ نبی کے رتبے اور مرتبے کے برابر ہو گیا، کیونکہ وہ بھی اپنے علمی کمال کو پہنچ رہا ہے، یہ بھی اپنے علمی کمال کو پہنچ رہا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نبی اور صدیق کے درمیان میں وہی فرق ہے جو آفتاب اور آئینے کے درمیان میں ہے۔ جس طرح آفتاب کی روشنی آئینے پر پڑتی ہے تو وہ بھی روشن و منور ہو جاتا ہے، اسی طرح جب نبی کی توجہ صدیق پر پڑتی ہے تو وہ بھی باکمال اور صاحب علم ہو جاتا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما سب اللہ فی صدری الا سببت فی صدری ابی بکر صدیق، کہ اللہ نے جو کچھ بھی میرے دل کے اندر ڈالا تھا میں نے وہ سب کچھ ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا۔ یعنی نبی فاعل اور صدیق قابل ہوا کرتا ہے۔ نبی یہ توجہ کو ڈالتا ہے، نبی علوم کو ڈالتا ہے، اور صدیق اس توجہ کو قبول کرتا ہے، اس علم کو قبول کرتا ہے۔ تو نبی اور صدیق کے درمیان میں یہ فرق ہے، اور فرق ہو بھی کیوں نہ، نبی کو نبی کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ وہ خبر کرنے والا ہوتا ہے، اور صدیق کو صدیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قول صادق کو، سچی بات کو بے دلیل کے قبول کر لیا کرتا ہے۔
جس طرح میدا مٹھائی کو قبول کرتا ہے اور غلط بات کو اسی طرح رد کر دیتا ہے جس طرح میدا مکھی کو رد کر دیا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان لانے میں معجزے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ ایمان باللہ یہ حق ہے، درست ہے، سچ ہے، اور صدیق حق بات میں دلیل و معجزے کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ رہ گئی بات بعض افراد سے عمل میں بھی بڑھ جانا، تو ہم کہیں گے کہ وہاں پر بھی غلبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہی کو ہوگا، اگرچہ نبی کا عمل ان کی قوت و ہمت اوروں کی قوت و ہمت سے غالب رہے۔ اس کو مثال سے سمجھیں۔ ماضی میں 4 شخصیتیں گزری ہیں: مرزا مظہر جانے جانا، شیخ غلام علی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہم الرحمہ۔ یہ چاروں اپنی بزرگی اور اپنے علم میں یکتائے زمانہ تھے، مگر مرزا مظہر جانے جانا اور شیخ غلام علی، ان دونوں کو جو شہرت ہوئی ہے یہ بزرگی میں ہوئی ہے، یہ دونوں اپنی بزرگی میں مشہور ہوئے ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ، ان کو جو شہرت ہوئی ہے ان کے علم کے اندر ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان دونوں کا علم ان دونوں کے عمل پر غالب رہا، اور مرزا مظہر جانے جانا اور شیخ غلام علی، ان دونوں کا عمل ان دونوں کے علم پر غالب رہا۔ تو چاروں ایک زمانے کے، لیکن دونوں کو شہرت، ان دو کو شہرت ملی علم کی وجہ سے، ان دونوں کو شہرت ملی عمل کی وجہ سے، حالانکہ چاروں کا علم اور چاروں کا عمل گویا کی برابر تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ عمل کے باب میں بھی مرزا مظہر جانے جانا اور شیخ غلام علی سے کسی بھی اعتبار سے کمتر نہ تھی۔ اسی طرح مرزا مظہر جانے جانا اور شیخ غلام علی یہ دونوں علم کے باب میں کسی بھی طرح شاہ صاحبان سے کم نہ تھی، لیکن دونوں کو غلبہ الگ الگ ہوا۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اپنے امتی سے فائق رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی بعض امتیوں سے فائق رہا، لیکن حضور کے اندر کے باب میں جو غلبہ حاصل ہوگا وہ آپ کے علم کو ہی ہوگا۔ اس لیے وجہ کمال جو بنے گا وہ علم و عمل کا مجموعہ نہیں بنے گا، بلکہ صرف عمل ہی بنے گا۔